مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ قیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اسے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت حارث بن خزرج بیان کرتے ہیں، میرے والد نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سرہانے بیٹھا ہوا دیکھا تو کہا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خوش ہیں؟ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، کیونکہ میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقین رکھیں، جب میں ابن آدم کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ کر روتا ہے تو اس کی روح لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور سوچتا ہوں یہ کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ ہی وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی۔ اگر یہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرے تو ان کو اجر ملے گا، اور اگر یہ چیخ و پکار اور واویلا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ ہمیں تو آپ کی طرف بار بار آنا ہے، سو آپ احتیاط کریں۔ میں دن رات تری اور خشکی پر، میدان اور پہاڑ پر، ہر گھر پر نظر رکھتا ہوں اور ہر چھوٹے بڑے کو پہچانتا ہوں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکی ہوئے رہ نہیں سکتے۔ روح پیر کو کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے اور انسان سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند لمحوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف ابلیس اس کے کان میں کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اگر انسان کافر ہو، بد دین، مشرک یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور بہت ہی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے، دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا، کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی ہی حرکت کی گنجائش نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے کہ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس سمت کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، جس میں روح تکلیفوں کے تہہ خانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے، جو دنیا سے گیا واپس کبھی لوٹا نہیں، صرف اس لیے کہ کیونکہ اس کی روح عالم برزخ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس میں اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت
ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ گنہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، میں نے دیکھا آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کے جانے لگے، میں نے راستہ روک لیا، میں نے نہیں جانے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تو آتے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے میرے والد نے کہا تھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرمانا، اور پھر کہا، اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، عائشہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ کیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر نہیں، انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے، تنگ ہو جا۔ چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔